کہانی کا نام ہے ننھا پکاسو۔ طارق بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ کسی کا دکھ اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اسکول جا رہا تھا، تبھی اس نے دیکھا کہ ایک عورت سڑک کے کنارے کھانا ڈال رہی ہے۔ آنٹی، یہ سب آپ یہاں کیوں پھینک رہی ہیں؟ طارق نے ان سے پوچھا۔ کھانا خراب ہو گیا تھا بیٹے، کوڑے نابدان میں دانہ پھینکنا یا نالی میں بہانے سے پاپ لگتا، سو بیٹے یہاں ڈال دیا ہے تاکہ کوئی کتا یا گائے کھا لے گی۔ مگر آنٹی، سڑا کھانا کھا کر اگر کتے یا گائے کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں ڈاکٹر کے پاس کون لے جائے گا؟ طارق نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر عورت ہنس پڑی اور خالی کٹورا لے اپنے گھر کی طرف مڑی۔ طارق اپنے اسکول کا بیگ اٹھائے بس اسٹاپ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج اس کا انگریزی کا ٹیسٹ ہے، مگر دماغ الجھا ہے کہ کہیں محلے کا کوئی کتا یا گائے خراب کھانا کھا کر بیمار نہ پڑ جائے، پھر ساری رات بیچارے پیٹ کے درد میں روئیں گے۔ طارق اسکول میں جیسے ہی گھسا، اس کو اپنا پیارا دوست عامر نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ عامر کا بایاں پیر دہنے پیر سے کچھ چھوٹا تھا، جس کے کارن وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ ککشا میں سب اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ طارق کی اس بات پر کئی لڑکوں سے مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی تھی، مگر لڑکے ہمیشہ اسے دیکھ کر گنگنانے لگتے، لنگڑ دین بجائے بین، گھڑی میں بجا ہے 3:30۔ طارق انہیں جتنا منع کرتا اتنا ہی وہ مزہ لیتے۔ بیچارہ عامر سر جھکا کر بیٹھ جاتا۔ اس کا اداس چہرہ طارق سے دیکھا نہ جاتا اور لڑائی شروع ہو جاتی۔ عامر سے عرشا کرنے کی ایک بنیادی وجہ تھی۔ عامر شریر سے عیبدار ضرور تھا، مگر اوپر والے نے اس کو غضب کا دماغ دیا تھا۔ وہ ککشا میں پرتھم شریڑھی میں اتیرن ہوتا اور اوپر سے ڈرائنگ بنانے میں اس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اس کی تعریف ٹیچروں کے منہ سے سن اپنے کو عامر کی طرح بنانے کی جگہ سب اس کے اکلوتے عیب کو لے کر چڑھاتے اور مزہ لے کر اپنی کھسیاہٹ کم کرتے تھے۔ یہ بات عامر اور طارق دونوں جانتے تھے، تو بھی طارق کو عامر کی طرح ہر بات مسکرا کر بھلا دینا پسند نہ تھا۔ عامر الٹا طارق کو سمجھاتا تھا، میرے دوست، تم بیکار میں پریشان ہوتے ہو، وہ سب غلط تھوڑی کہتے ہیں، میں لنگڑا ہوں تو ہوں، خدا نے مجھے ایسے ہی پیدا کیا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے خدا سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دوسری دولت تو دی ہے۔ طارق اس کی بات سن کر چپ رہتا۔ یہ سچ تھا کہ عامر کو جانے کتنی بار چتر پرتیوگتا میں پرسکار ملے تھے۔ اس کی اس خوبی کو طارق کے علاوہ سبھی لڑکے من ہی من سویکار کرتے تھے، مگر اسے منانے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی طرح بننے کے لیے۔ ایک لنگڑا لڑکا گڑی ہو سکتا ہے، ان سب کے من میں عامر کے لیے ترسکار کا بھاؤ رہتا۔ یہ ان کا بچپنا تھا یا لاپرواہی؟ طارق کی ممی کا کہنا تھا کہ یہ سب غلط تعلیم و پرورش کا اثر ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ان کے دل میں دوسروں کے لیے پیار اور مزدوروں کے لیے اور مجبوروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں رہتا ہے، اس لیے بچے ایسے مذاق کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن کی بات ہے کہ اسکول کے ایک کمرے میں آگ لگ گئی۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دھواں بھی بھر گیا۔ لڑکے تیزی سے باہر بھاگے۔ طارق بھی اپنا بستہ اٹھا کر فیلڈ کی طرف تیزی سے بھاگا۔ کچھ پل بعد اسے خیال آیا کہ عامر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ کسی پاگل کی طرح دوڑتا ہوا کلاس روم میں داخل ہوا۔ عامر بے ہوش پڑا تھا، اس کا پیر ڈیسک میں پھنسا تھا اور ایک بھاری بینچ اس کے کمر پر گری ہوئی تھی۔ شاید اس کو ہٹانے کی کوشش میں دھوئیں نے اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ طارق کی آنکھوں اور سینے میں تیز جلن شروع ہو گئی تھی۔ کھانستا ہوا وہ آگے بڑھا اور بینچ ہٹا کر اس نے عامر کا پیر ڈیسک کے ڈنڈے سے باہر نکالا اور اسے باہر گھسیٹا۔ باہر کافی شور ہو رہا تھا۔ طارق کو لگا کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ اس کا سر تیزی سے گھوم رہا تھا۔ پرنسپل کے کہنے پر چپراسی اور چوکیدار کلاس روم میں داخل ہوئے، مگر تب تک وہ عامر کو باہر گھسیٹ لایا تھا۔ کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ طارق کا بایاں
ہاتھ جھلس گیا تھا۔ آگ بجھانے والی گاڑی بھی گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ طارق اور عامر کا فرسٹ ایڈ ہو رہا تھا۔ اپنے اپنے گھروں سے بچوں کو روتے پریشان ماں باپ اسکول پہنچ چکے تھے۔ حالات قابو میں آ چکے تھے، مگر اچانک ہوئے اس حادثے نے سب کے حواس گم کر دیے تھے۔ طارق کے جھلسے ہاتھ دیکھ کر کسی بچے کی ماں نے ہمدردی سے طارق کی ماں سے کہا، اچھا پیارا سا بچہ ہے، اب بیٹھے بٹھائے عیبدار ہو جائے گا، اگر ہاتھ پر جلنے کا داغ پڑ گیا تو؟ طارق کی امی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ طارق نے ماں کا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر بولا، آنٹی، بدن میں عیب ہونا کوئی ارتھ نہیں رکھتا، بس دماغ اور دل میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے پکے دوست کو بچایا ہے، داغ اگر پڑ گیا تو دوستی کی یادگار رہے گا۔ بیٹے کی بات سن کر طارق کی امی نے اسے سینے سے لگایا۔ پاس کھڑی ٹیچروں نے طارق کی پیٹھ ٹھونک اسے شاباشی دی۔ عامر کے ماں باپ تو طارق کے ہاتھوں بک چکے تھے، ان کے پاس دھنیہ واد دینے کے لیے شبد نہیں تھے۔ پرنسپل نے دوسرے دن اسمبلی میں طارق کو بریو بوائے آف دا ایئر کا خطاب دیا، مگر جس چیز نے طارق کو سب سے زیادہ خوشی دی وہ تھی پورے کلاس کا بدلہ برتاؤ۔ اب کوئی بھی عامر کو لنگڑ دین کہہ کر نہیں چھیڑتا تھا، بلکہ سب اسے ننھا پکاسو کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ فرانس کے اس مہان کلاکار کا نام سن کر جب بھی عامر مسکراتا ہے تو اس کے چہرے پر 1000 چاند چمک اٹھتے ہیں اور طارق کی آنکھوں میں لاکھوں جگنوؤں کی چمک آ جاتی ہے۔